جب سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا ہے، تب سے لے کر قیامت تک نجات کا صرف ایک ہی راستہ ہے، وہ ہے صرف اور صرف اسلام۔ اعلان نبوت سے لے کر قیامت تک ایک ہی رول ہے، ایک ہی شریعت ہے، حضور کی شریعت۔ اس کے علاوہ ہر وہ دین، مذہب، سوچ، نظریہ جو اسلام کی مخالف ہے، نہ وہ قابل قبول ہے، نہ نجات دلا سکتا۔ اللہ پاک فرماتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اور جو کوئی اسلام کے علاوہ کوئی اور دین چاہے گا وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا، وہ قابل قبول ہرگز نہیں ہوگا، قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو نجات دلانے والا دین صرف اور صرف اسلام ہے، اس کے علاوہ نجات کا کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ حدیث پاک میں ایک مرتبہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، تو ان کے ہاتھ میں پچھلی کتابوں کا ایک نسخہ تھا، تورات شریف کا نسخہ تھا۔ آپ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر تورات پڑھنے لگے۔ اب ادھر وہ تورات پڑھنے میں مصروف ہے، ادھر حضور کے چہرے پہ جلال کے آثار، غصے کے آثار، چہرے کا رنگ تبدیل ہو رہا تھا۔ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جلال مصطفیٰ دیکھا تو فاروق اعظم سے فرمایا عمر چہرہ پر نور کو تو دیکھو۔ جیسے ہی فاروق اعظم نے چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا، جلال چہرے پہ دیکھا، لرز گئے، فوراً تورات بند کر دی، بارگاہ رسالت میں معافی مانگی، معافی کے طلبگار ہوئے۔ اس پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام خود ظاہری زندگی کے ساتھ دوبارہ تشریف لے آئیں کہ جن پر یہ کتاب اتری ہے، تم مجھے چھوڑ کر ان کی پیروی شروع کر دو تو سیدھے راستے سے بھٹک جاؤ گے۔ اگر آپ حضرت موسیٰ خود ظاہری زندگی کے ساتھ دنیا میں موجود ہوتے تو میری ہی پیروی اختیار کرتے۔ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی۔ تو غور کا مقام ہے، تورات آسمانی کتاب ہے، ایک عرصے تک ایک ہدایت کا ذریعہ تھی، معیار تھی، صدیوں تک اس پہ عمل کرنے والے نجات پاتے تھے۔ بلند شان والی کتاب ہے جس پر عمل کرنے والے اونچے مقامات پایا کرتے تھے، جس پر عمل کی وجہ سے بنی اسرائیل کو فتح نصیب ہوتی تھی۔ یہ وہ کتاب ہے، اللہ کی رحمتوں کے حقدار ہوتے تھے تورات کو پڑھ کے، جس کو پڑھنا ثواب تھا، تورات کو جس کو دیکھنا بھی ثواب تھا۔ اب چونکہ محبوب ذیشان صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے، اعلان نبوت فرما چکے، اس کے بعد سے یہ تورات بھی راہ نجات نہ رہی۔ جب تورات جیسی ایک مقدس کتاب ہی پڑھنا منع ہو گیا تو دیگر ہم غیر مسلموں کی کتابیں اور نہ جانے کیا کیا پڑھ رہے ہیں، اور قرآن کو چھوڑ رہے ہیں، اور چیزوں پہ عمل کر رہے ہیں، قرآن کو چھوڑ رہے ہیں۔ تو اس پر بھی عمل منسوخ ہو گیا، حالانکہ آسمانی کتاب ہے تورات، آسمانی کتابوں پر بھی عمل منسوخ ہو گیا، قرآن آ گیا۔ قرآن کے ہوتے ہوئے جب 4 آسمانی کتابیں اللہ کی طرف سے حاصل ہوئی ہیں، ان پر بھی عمل نہیں کر سکتے بلکہ پڑھنا ہی منع ہو گیا، تو پھر باقی جو ادھر ادھر کی پڑھ کے اس پہ عمل کر کے کہ نہیں زندگی کا اصول یہ ہے، تو یہ قرآن سے ہٹ کے وہ نئے اصول ضوابط، بلکہ کافروں کی کتابیں کئی لوگ پڑھ کے اس پہ عمل، چاہے کاروباری معاملہ ہو، چاہے کوئی اور معاملہ ہو، دیگر کتابوں سے رہنمائی لے۔ بھائی ہر چیز کی رہنمائی قرآن میں موجود ہے، فزکس پڑھنی ہے، کیمسٹری پڑھنی ہے، میتھ پڑھنا ہے، بایو پڑھنی ہے، دنیا کی ہر چیز کا، کائنات کا علم قرآن میں موجود ہے۔ اب سیکھتے جو نہیں، پتہ نہیں کیسے نکالنا ہے، کیسے سیکھنا ہے، ورنہ سیکھنے والے تو اپنے اونٹ کی رسی بھی ڈھونڈنا چاہتے تھے، قرآن سے ڈھونڈتے تھے، کیونکہ جتنا ہم اس کو سیکھیں گے اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، قرآن راہیں کھل جاتی ہیں۔ تو غور فرمائیے، جو نئے نئے فتنے اٹھ رہے ہیں، نئے نئے مذہب بنائے جا رہے ہیں، نئے نئے نظریے، طور طریقے دنیا میں گھڑے جا رہے ہیں، تو یہ راہ نجات اور راہ ہدایت کیسے ہو سکتے ہیں؟ پتہ چلا جب سے محبوب ذیشان صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، اعلان نبوت فرما دیا، اس کے بعد سے قیامت تک نجات کا ایک ہی راستہ ہے جس کو کہتے ہیں اسلام۔ خلیفہ مامون الرشید کے دور کی بات ہے، ایک مرتبہ خلیفہ کے دربار میں ایک غیر مسلم آیا،
اس نے بہت اچھی باتیں کی، تو مامون الرشید نے اس کو اسلام کی دعوت دی، مگر اس نے انکار کر دیا۔ 1 سال کے بعد دوبارہ آیا، اس وقت وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو چکا تھا، اس نے کافی سارا علم دین بھی سیکھ لیا تھا۔ اس سے جب پوچھا گیا کہ تمہارے اسلام قبول کرنے کا سبب کیا ہے، تو بولا پچھلے سال جب میں آپ کی مجلس سے اٹھ کر گیا تو میں نے مختلف مذاہب کا امتحان لینے کا ارادہ کیا، چنانچہ میں نے تورات، انجیل، قرآن کے 3 نسخے لکھے جن میں میں نے اپنی طرف سے کمی بیشی کر دی۔ یہ نسخے لے کر میں تورات اور انجیل والوں کے پاس گیا، انہوں نے وہ مجھ سے نسخے خرید لیے، لیکن جب میں قرآن کریم کے بدلے ہوئے نسخے لے کر اسلامی کتب خانے میں گیا تو انہوں نے اس کو دھیان سے پڑھا، جب انہوں نے دیکھا کہ اس میں کمی بیشی کر دی گئی ہے تو انہوں نے انکار کر دیا خریدنے سے۔ اس سے مجھ پر اسلام کی سچائی واضح ہو گئی اور میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ مبدل ہوئے انبیاء کے صحائف، محرف نہ ہوگا صحیفہ تمہارا۔ صرف انجیل اور بائبل کی تقریباً ایک بندہ کہہ رہا تھا کہ میری لائبریری میں صرف 200 اقسام موجود ہیں، یعنی 200 الگ الگ، یہ الگ، اس کا ترجمہ الگ، یہ الگ، یہ اس کی آیتیں الگ، اس کی الگ، ایک بندے کے پاس خالی 200 الگ الگ پڑھی ہوئے ہیں۔ اور ویسے سنا ہے کہ 2000 یا ایک اس طرح کی فگر ہے، اتنی اس کی آ چکی بدل کے، لیکن قرآن ایک ہی ابھی بھی 14.5 سال گزرنے کے بعد بھی قرآن ایک ہی نہیں بدلا، نہ کوئی بدل سکے گا، کیوں اللہ خود حفاظت فرما رہے۔ دیگر انبیاء کرام پر جو صحیفے کتابیں نازل ہوئی ہیں ان کی امتوں نے ان کی قدر نہ کی، ان میں تبدیلیاں کر ڈالیں، مگر اے محبوب ذیشان صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی شان ہے کہ اللہ کریم نے آپ پر نازل ہونے والی کتاب یعنی قرآن کی حفاظت خود اپنے ذمہ کرم پر لی، محرف نہ ہوگا صحیفہ تمہارا، لہٰذا آپ پر اترنے والی کتاب قرآن کریم میں کبھی بھی تبدیلی نہ ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔